آیات محکمات و متشابہات۔ قرآن مجید کی آیتیں محکم ہیں یا متشابہ؟ ارشادات قرآنی کی روشنی میں یا تو پورا قرآن آیات محکمات پر مشتمل ہے یا آیات متشابہات پر، لیکن صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی، یعنی پورا قرآن نہ تو بالکلیہ آیات محکمات پر مشتمل ہے اور نہ ہی آیات متشابہات پر، بلکہ بعض آیتیں محکمات ہیں اور بعض آیتیں متشابہات، جیسا کہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اور اس کی کچھ آیتیں محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ اس تیسری آیت کریمہ کی وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی آیت کا مفہوم و مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایسی محکم و متیقن ہیں جن میں کسی طرح کے عیب و اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور مذکورہ دوسری آیت کا مقصود و مراد یہ ہے کہ اپنی معجزہ نمائی کے اعتبار سے قرآنی آیات و الفاظ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں مگر اپنے اپنے مقام میں مستقل حیثیت کی حامل ہیں، یا یہ مقصد ہے کہ حق و صداقت کے اظہار و بیان میں بعض آیتیں بعض آیتوں کے متشابہ ہیں۔ قرآن مجید کی محکم آیات دوستو وہی ہیں جن کا معنی صاف اور مراد واضح ہو، جن کی معرفت و وضاحت بیان کرنے میں اہل علم کو توقف و تاویل کی ضرورت نہ پڑے، جن کا معنی و مراد صحیح عقل و فہم سے متصادم نہ ہو، جن کے سمجھنے میں تاویلات کی ضرورت پیش نہ آئے، اور جن آیتوں میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں وہ آیات متشابہات ہیں۔ گویا آیات متشابہات قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جن کا معنی ظاہر نہ ہو اور جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو، بلکہ معنی و مراد دونوں مشتبہ ہوں اور اشتباہ کو دور کرنے کے لیے تاویلات کی ضرورت پڑے۔ قرآن مجید نے دونوں قسموں کی آیت مبارکہ کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ آیات محکمات تو قرآن مجید کی اصل ہیں جس سے عقائد و ایمان، عبادات و معاملات، حلال و حرام، وعد و وعید وغیرہ متفرع ہیں، اور آیات متشابہات لوگوں کے ایمان و عمل کی آزمائش کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی یا گمراہی ہوگی وہ فتنہ و گمراہی کو پھیلانے کے لیے قرآن مجید سے آیات متشابہات کو چن چن کر نکالیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں ڈبکیاں دینے کی سعی منحوس کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہی معنی والی آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کی تعویل کرنے کو، اور اس کا ٹھیک ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت مذکورہ کی تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرما فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی پیروی کر رہے ہوں تو سمجھ لو کہ وہ وہی ہیں جن کے دلوں میں گمراہی ہے، ان سے بچنا۔ ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما
پہلی آسمانی کتابیں ایک باب اور ایک ہی قرأت پر نازل ہوتی تھیں، مگر قرآن مجید کا نزول 7 بابوں اور 7 قرأتوں پر ہوا ہے۔ اس میں منہیات و اوامر کا بیان ہے، حلال و حرام کی تفصیل ہے، محکم و متشابہ آیات ہیں اور امثال بھی ہیں، تو اس کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اس کے اوامر پر عمل پیرا ہو اور منہیات سے بچتے رہو، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، آیات محکمات پر عمل کرتے رہو، جو آیات متشابہات ہیں ان پر بے ایمانہ ایمان رکھو کہ وہ بھی من جانب اللہ ہیں۔ ان آیات و احادیث کی روشنی میں مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا آیات محکمات و متشابہات سے متعلق یہ ارشاد فیصلہ ہے کہ اگرچہ دونوں قسم کی آیتیں من جانب اللہ ہی ہیں، لہذا دونوں کے حق و صداقت پر ہمارا ایمان ہے، مگر دینیات اور شرعی احکام کا دار و مدار آیات محکمات پر ہے، اس لیے آیات متشابہات کو احکام شرع یا دینیات میں بطور استشہاد پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ دارمی نے اپنی مسند میں دوستو ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ حدیث صحابہ کے طور پر نقل فرمایا، جس کے راوی حضرت سلیمان بن یسار ہیں کہ حضرت سیدنا مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سبی نامی ایک شخص مدینہ منورہ میں وارد ہوا۔ جن جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس قرآنی ذخائر یا جز موجود تھے، ان کی خدمتوں میں آنا جانا شروع کیا اور انہی نفوس قدسیہ کی مدد سے ان ذخائر و اجزاء میں سے آیات متشابہات کو تعویلات فاسدہ کی غرض سے علیحدہ کرنا شروع کیا، جس کی اطلاع سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہو گئی۔ آپ نے کھجور کی چھڑیاں منگوائیں اور اس شخص کو دربار خلافت میں طلب فرمایا، پھر پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن سبیغ، لیکن میں سبیغ کے نام سے مشہور ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے صفائی کا کوئی موقع نہ دیا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فراہم کردہ اطلاعات پر اسے چھڑیوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کئی چھڑیاں ٹوٹ گئیں، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیٹتے رہے، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون کے فوارے جاری ہوئے، اس کی تہبند بھی خراب ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا۔ چند دنوں قید میں رہا، جب سے حجاب ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اسے دربار خلافت میں طلب فرمایا، مگر اس نے اپنے کرتوت سے باز آنے کا وعدہ نہ کیا۔ چنانچہ خلیفہ راشد نے دوبارہ پیٹنا شروع کیا۔ جب خون سے تربتر ہو گیا، پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سبیغ نے ڈھیٹ ہو کر کہا کہ اگر آپ کا ارادہ قتل کرنے کا ہے، بے شک قتل کر دیجئے، کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے قتل کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جاتا تو یقیناً میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں جس دروازے کو تم نے کھولا ہے وہ بند ہونے والا نہیں، لہٰذا مدینۃ المنورہ کو تم اپنے وجود سے آج ہی پاک کر دو اور جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔ عبداللہ بن سبیغ نے اسی وقت ملک شام کی طرف راستہ لیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہاں کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافتی سطح پر خط لکھا کہ اس شخص کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی مسلمان اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرے۔ سیدنا عمر فاروق اکثر اپنے دوستوں اور مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کا ظہور ضرور ہوگا جو آیات متشابہات کے ذریعے مسلمانوں سے جدال و مناظرہ کریں گے۔ ان کا منہ توڑ جواب اہل سنن ہی دیں گے، کیونکہ اصحاب سنن یعنی اہل سنت و جماعت علوم قرآنی کے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ آیات قرآنیہ میں کون کون سی آیتیں محکمات ہیں، کون کون سی متشابہات ہیں،
یہ معلوم کرنا خاصا مشکل کام ہے، پھر بھی ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے کامیاب کوششیں فرمائی ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جن آیتوں کا معنی معلوم نہیں ہے، مثلاً اوائل سور میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد وغیرہ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب آیات متشابہات سے ہیں، یا جن آیتوں کا لفظی معنی تو معلوم ہو مگر اس کا اطلاق اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہے۔ مثلاً اللہ وہ ہے جو جسم و جسمانیات، مکان مکانیات سے پاک و منزہ ہے، پھر بھی قرآن مجید کی درجنوں آیات میں ید، وجہ اور عین اور استواء، فوق اور الا وغیرہ الفاظ کی اضافت و نسبت اس ذات اقدس کی طرف ہے جو اس سے پاک و بے نیاز ہے، تو ان الفاظ کی معنوی تعویل کرنی پڑے گی، اور جب معنوی تعویل کی ضرورت پڑی تو وہ آیات جن میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں محکمات سے نہ رہیں۔ اس طرح وہ آیتیں جن کا ظاہری معنی بادی و نظر میں نبوت و رسالت کے قرار واقعی توقیر و تعظیم کا درس نہ دے رہی ہوں، بلکہ کسی بھی نبی و رسول کے طور مرتبت کے منافی معلوم ہوتی ہوں، مثلاً وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یا انما انا بشر مثلکم، یا وما ابرئ نفسی وغیرہ وغیرہ، اور سب بھی آیات متشابہات سے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آیات محکمات و متشابہات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیا جائے، ورنہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود آدمی وما یذکر الا اولو الالباب کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی صاحب عقل و بصیرت کہلائے گا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ قرآن پڑھنے اور دعویٰ تقسیم کے باوجود، دعویٰ تفہیم کے باوجود آیات متشابہات کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے اہل زیغ میں شمار ہو، اور قرآن ہی کے ذریعے امت مسلمہ میں فتنہ و فساد کو جنم دیتا رہے۔ اس بے راہ روی کے مہلک دور میں جبکہ قرآنی محکم و متشابہات مقدمہ و مؤخرہ، عامہ و خاصہ، ناسخہ و منسوخہ، مطلقہ و مقیدہ وغیرہ کی خبر نہیں ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ قرآنی حقیقت و مجاز، تشبیہ و استعارات، تعریفی و کنایات، تعریض و کنایات، اجاز و اطناب، حصر و اختصاص، خبر و انشاء میں کیا فرق ہے، پھر بھی تعلیمات قرآنیہ کے مبلغ اعظم بنے ہوئے ہیں، بلکہ تبلیغ دین کے نام پر ایسے نام نہاد ملاؤں کا جتھا بنائے ہوئے ہیں جنہیں دین کے ابجد کی بھی خبر نہیں، قرآن فہمی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسی طرح یہ نام نہاد مبلغین تبلیغ دین نہیں بلکہ تخریب دین کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیو، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ دین متین کے عالموں اور شریعت مطہرہ کے ان حاملوں پر جنہوں نے ایسے نادان مبلغین و واعظین کا احتساب فرما اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے عامت المسلمین کو سختی کے ساتھ روکا۔ قرآنی محکمات و متشابہات کو سمجھنے کا ایک آسان قاعدہ یہ ہے کہ معنوی حیثیت سے قرآنی الفاظ و جمل کی 4 قسمیں ہیں: نص، ظاہر، مجمل، مؤول۔ جن آیتوں کے الفاظ مبارکہ ایسے معنی مستقل رکھتے ہوں کہ ان میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے، دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو اور یہی زیادہ راجح ہو تو پھر وہ ظاہر ہے۔ اگر جن الفاظ مبارکہ کا معنی دوسرے معنی کا محتمل تو ہو مگر راجح نہ ہو بلکہ مساوی ہو تو وہ مجمل ہے۔ اگر مساوی بھی نہ ہو یا پھر معنی ہی عام فہم و ادراک کی بساط سے باہر ہو تو مؤول ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے
قرآن مجید کی کون کون سی آیتیں معنوی حیثیت سے نص یا ظاہر کی تعریف میں آتی ہیں، اور کون کون سی مجمل و معول کی تعریف میں؟ پس جو آیتیں نص یا ظاہر ہوں یا ان دونوں کے درمیان مشترک ہوں وہ سب آیات محکمات ہیں، اور جو آیتیں مجمل ہوں یا معول ہوں یا ان دونوں کے درمیان مشترک ہوں تو وہ آیات متشابہات ہیں۔ ان دونوں کے فیضان و اسرار سے فیض یاب ہونے کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے تاکہ اہل زیغ کے داؤ سے محفوظ و مأمون رہے اور راسخان علم کے طفیل صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے۔ میری آخر میں بارگاہ ربی میں یہی دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کریم کی آیات محکمات اور متشابہات کو سمجھنے اور ان کے فرق کو آپس میں ذہن میں غور کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو گمراہی سے بچا کر سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ حرمت سید الابرار